بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں اور جملے کی دو قسمیں بیان کی تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اب یہاں پر جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے تعلق سے بیان کریں گے۔ پہلے جملہ خبریہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جملہ خبریہ کہتے کسے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل بدا کے جان لیجئے کہ جملہ خبریہ است، جملہ خبریہ یہ ہے کہ قائلش را، قائلش اس کے کہنے والے کو، بصدق و کذب، صدق سچ، کذب جھوٹ، سچ اور جھوٹ کے ساتھ صفت توا کرد موصوف کیا جا سکے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ مثلا کہا کہ کسی نے کہا کہ زید مر گیا، تو اب جس نے یہ کہا ہے تو وہ قائل ہو گیا، کہنے والا ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ دونوں صورتیں جائز کی ہیں، جواز کی ہیں۔ تو فرماتے ہیں جملہ خبریہ کی یہی پہچان ہے، اور بھی پہچانیں آگے بیان کریں گے، لیکن یہاں موٹی موٹی پہچان یہی ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کیا جا سکے، موصوف کیا جا سکے۔ تو جملہ خبریہ کی تعریف آپ نے جان لی۔ آگے فرماتے ہیں وَآ بر دو نوع است، وَآ اور وہ یعنی جملہ خبریہ بر دو نوع است، دو قسم پر ہے، دو قسم پر ہے۔ کون بیٹا؟ جملہ خبریہ ہیں۔ تو دو قسموں میں پہلی قسم کیا ہے؟ اول، پہلی قسم وہ کہ جزو اولش، اس کا پہلا جز اسم باشد، اسم ہوگا۔ یعنی پہلی قسم وہ ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہوگا، وآرا جملہ اسمیہ گویند، اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یہاں کیا سمجھے بیٹا؟ یعنی جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ کیا بیٹا؟ جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو اب یہاں بتاتے ہیں کہ جملہ کیا کہ پہلا جز، جس کا پہلا جز اسم ہوگا اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ چوں جیسے زید عالم، زید عالم، زید عالم ہے۔ تو یہاں دو جز ہیں، ایک زید ہے ایک عالم ہے، اور زید جو پہلا جز ہے یہ اسم ہے، اس لیے زید عالم کو پہلا جز کہیں گے۔ اب تھوڑی سی یہاں توجہ دیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مثال بیان کی گئی جملہ خبریہ کے تحت، تو یہ جملہ خبریہ ہے بھی یا نہیں؟ ہم نے جب کہا کہ زید عالم، زید عالم ہے، تو سامنے والا ہم کو جھوٹا بھی کہہ سکتا ہے اور سچا بھی کہہ سکتا ہے، یعنی کہ سچ بول رہے ہیں۔ اگر واقعی زید عالم ہے تو ہم سچے ہیں، اور اگر زید عالم نہیں ہے، ہم نے ویسے ہی خواہ مخواہ میں کہہ دیا ہے تو ہم جھوٹے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اب دیکھیں ہمارا جو یہ جملہ ہے زید عالم، اس کی وجہ سے ہم کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، تو پتہ چلا یہ جملہ خبریہ ہے، اور اس کا پہلا جز اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یعنی زید داناست، یعنی زید جاننے والا ہے۔ جزو اولش، اس کے پہلے جز کو، جزو اولش اس کا پہلا جز مسند الیہ است، مسند الیہ ہے۔ وآرا مبتدا گویند، اور اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اب یہاں مسند الیہ آ گیا ہے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا، مسند الیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے، نسبت کی جائے۔ جیسے ہم نے کہا زید عالم، تو یہاں زید کو مسند الیہ کہا گیا، تو زید مسند الیہ ہے، تو مسند الیہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے، نسبت کی جائے۔ مثال مذکور میں ہم نے دیکھا کہ زید کی طرف عالم کی نسبت کی گئی کہ زید عالم ہے، عالم کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ زید کی طرف۔ تو زید کون ہوا بیٹا؟ مسند الیہ ہوا، کہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، کسی چیز کی اسناد کی جاتی ہے تو اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مسند الیہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو وآرا مبتدا گویند، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو مثال مذکور میں زید عالم میں زید مسند الیہ مبتدا ہے، و جزو دوم مسند است، اور دوسرا جز مسند ہے۔ اب مسند کو بھی جان لیتے ہیں۔ تو مسند کہتے ہیں جس کی اسناد کسی اور کی طرف کی جائے، یعنی جس کی اسناد
کسی اور کی طرف کی جائے وہ مسند ہے، اور جس کی طرف اسناد کی جائے وہ مسند الیہ ہے۔ تو عالم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو عالم مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے۔ اور جملہ فعلیہ میں مسند کو، جملہ اسمیہ میں مسند کو کیا کہتے ہیں؟ وآرا خبر گویند، اور اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ تو جملہ خبریہ کی پہلی قسم ہو گئی جس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، وہ دوم۔ اور دوسری قسم آ کے جزو اولش فعل باشد، دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جس کا پہلا جز فعل ہو۔ وآرا جملہ فعلیہ گویند، اور اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ جملہ فعلیہ۔ چوں جیسا کہ ضربہ زید، زید نے مارا، تو یہاں دو جز ہیں، ایک ہے ضربہ اور ایک ہے زید۔ تو ضربہ یہ فعل ہے، پہلا جز ہے، تو اس وجہ سے اس جملے کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ زد زید، زید نے مارا۔ فرماتے ہیں جزو اولش مسند است، اس کا پہلا جز مسند ہے۔ ضربہ زید، اب کیسے مسند ہے یہ دیکھیں۔ تو مسند کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو ضربہ مارا، تو مارنے کی نسبت کی گئی زید کی طرف، تو جس کی نسبت کی جائے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو ضربہ مسند ہے اس لیے کہ اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ اور جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ تو فرماتے ہیں جزو اولش مسند است، اس کا پہلا جز مسند ہے۔ وآرا فعل گویند، اور اس کو فعل کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں مسند کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ وجزو دوم مسند الیہ است، اور اس کا دوسرا جز مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ کیسے؟ دوسرا جز ہے زید، تو ضربہ زید میں ضربہ کی نسبت زید کی طرف کی گئی، تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو نسبت زید کی طرف کی گئی تو زید مسند الیہ ہو گیا۔ اور جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، تو اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ کو وآرا فاعل گویند، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ اور دوسری بات کہ جملہ جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا چاہے جملہ فعلیہ ہو، دونوں میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ ترکیبی لحاظ سے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ مبتدا ہوتا ہے اور مسند خبر، اور جملہ فعلیہ میں مسند الیہ فاعل ہوتا ہے اور مسند فعل ہوتا ہے۔ اس بات کو چاہیں تو آپ لکھ لیجئے گا، ترکیب کے لیے ضروری ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں بدا کے جان لیجئے کہ مسند حکم است۔ مسند کیا ہے؟ حکم ہے، وہی جو ما قبل میں بیان کر دیا کہ مسند حکم ہے۔ و مسند الیہ آنچے برو حکم کنند، اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم کیا جائے۔ حکم سے مراد یہاں فرماتے ہیں وہ ہے کہ جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ مسند جو ہے وہ محکوم بھی ہے، یعنی جس کے ذریعہ حکم لگایا جائے، اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے۔ تو ہم نے کہا زید عالم، تو زید پر عالم ہونے کا حکم کس کے ذریعے لگایا گیا؟ کس کے ذریعے؟ عالم کے ذریعے۔ زید پر علم کا حکم کس کے ذریعے لگایا گیا؟ عالم کے ذریعے۔ تو فرماتے ہیں یہاں عالم جو ہے وہ مسند ہے اور زیدن جو ہے وہ مسند الیہ ہے، اس لیے بیان فرمایا مسند حکم است، مسند حکم ہے، وہ مسند الیہ آچے برو حکم کنند، اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم کیا جائے۔ وہ اسم مسند و مسند الیہ توانت بود۔ اب یہاں پر دیکھیں کلمے کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3، اسم، فعل، حرف، 3 ہے نا بیٹا۔ تو اب یہاں بتاتے ہیں کہ ان تینوں میں کون کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا بیٹا، ہر جملے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، بغیر مسند اور مسند الیہ کے جملہ پورا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اور مسند اور مسند الیہ جو بنیں گے وہ کون کون بن سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ اسم، اور اسم مسند و مسند الیہ توانت بود۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ وہ فعل مسند باشد و مسند الیہ نہ توانت بود۔ فرماتے ہیں اور فعل جو ہے وہ مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ فعل صرف مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ وہ حرف نہ مسند باشد نہ مسند الیہ، اور حرف نہ مسند ہوگا اور نہ ہی مسند الیہ ہوگا۔ اب یہاں تک بات پوری ہو گئی ہے۔ اگر کوئی اعتراض آپ کا ہو تو آپ کمنٹ کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔